طاہرہ سجاد، پشاور۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ مشرق کی زمین کا دھنس جانا اور مغرب کی زمین کا دھنس جانا اور جزیرہ نما عرب کی زمین کا دھنس جانا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہونے والا ہے جلد بدیر۔ اس دھنس جانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج نظر آ رہا ہے۔ جن علاقوں میں کبھی برف باری نہیں ہوئی تھی، تصور نہیں تھا، اب کبھی کبھی وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ برف باری ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کا جو سب سے زیادہ خطرناک پہلو ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو آرکٹک رینج ہے، یہ جو نارتھ پول ہے، کینیڈا سے اوپر آپ اگر چلے جائیں تو یہاں پر آرکٹک سی ہے، تو یہاں پر آئس برگ بہت دنیا کے سمندروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ سمندر کے پانی کا برف کی صورت میں جمع ہوا ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں پر جو برف کے تودے ہیں، جو آئس برگ ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کے پگھلنے کی وجہ سے سمندر میں پانی کی سطح میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آئس برگ پگھل رہے ہیں اور پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب پانی کی سطح میں جو اضافہ ہوگا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تو گلوبل وارمنگ جاری ہے اور ہر سال جو ٹیمپریچر ہے، وہ جو آرکٹک ٹیمپریچر ہے، ہر سال وہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بڑھنے کی وجہ سے مستقل وہاں سے جو آئس برگ ہیں، دے آر میلٹنگ ڈاؤن اینڈ دے آر ریزنگ سی لیولز آل اوور دا ورلڈ۔ تو آہستہ آہستہ جب سمندروں کا پانی بڑھتا چلا جائے گا پوری دنیا میں، تو جو شہر سمندر کے ساحل پر بسے ہوئے ہیں دنیا میں ہر جگہ، اور آپ دیکھیں، یعنی انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر بستی، ہر قریہ، جو بھی آبادی قائم ہوئی ہے، یا تو وہ سمندر کے پاس قائم ہوتی ہے یا وہ دریا کے پاس قائم ہوتی ہے تاکہ پانی وغیرہ میں آسانی ہو۔ تو دنیا کی زیادہ تر آبادی جو ہے، زیادہ تر وہ پانی کے پاس ہے۔ جیسے اب کراچی جو ہے پاکستان کا، تو ایک ہی حصہ لگتا ہے سمندر کو، ایک پٹی لگتی ہے جس میں سندھ کا کچھ حصہ آتا ہے اور بلوچستان کا حصہ آتا ہے۔ نہ تو پنجاب کو سمندر لگتا ہے اور نہ ہی سرحد کو سمندر لگتا ہے۔ اب لاہور کی اگر بات کریں تو وہاں پر انہوں نے پھر دریا بنائے تاکہ آبادی پانی کے قریب رہے۔ تو جب سطح سمندر بڑھ جائے گی نا، تو جتنے بھی شہر ساحلی پٹیوں پر آباد ہیں، جیسا کہ کراچی ہے، گوادر ہے، ہندوستان کا ممبئی ہے اور دیگر جتنے بھی شہر ہیں، تو یہ اس پانی میں اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ زیر آب آ جائیں گے، دس جائیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ہے جزیرہ نما عرب، یہ اس میں شامل ہے سعودی عرب اور یمن، یہ بھی چاروں طرف سے سمندر ہے، تو یہ بھی دھس جائے گا۔ پھر جو باقی بچے گی جگہ وہ ہوگی سلطنت عمان میں، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، مسقط کی پہاڑیاں۔ اچھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بھیجا تھا۔ مسقط جو ہے، یہ بہترین لوگ تھے اس دور کے، لیکن بعد میں سرکش ہو گئے۔ یہ لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے۔ یہ ایوب علیہ السلام بھی وہیں پر گئے۔ وہاں پر صرف پانی نہیں پہنچے گا، باقی پوری دنیا، ابھی جتنے بھی شہر ہیں دیکھیں نا، جتنے بڑے بڑے جو شہر ہیں یہ سارے سمندر کے قریب ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی شہر ہیں۔
میں کوئی 15 سال 16 سال پہلے مالڈیوز گیا، تو وہاں پتہ چلا کہ ہر سال آدھا انچ شہر سمندر کے نیچے جا رہا ہے۔ اب تک پتہ نہیں کتنا اندر جا چکا ہوگا۔ اچھا، ہم تو اس لیے گئے کہ چلو یہاں کچھ کرم ہو جائے، لیکن ان کمبختوں نے کیا کیا ایئرپورٹ پر کہ دین الہی کو روک دیا، کہنے لگے باقی کوئی کتاب لے آؤ، دین کی کتاب نہیں لا سکتے اندر۔ تو کچھ خطے ایسے بھی ہیں کہ آدمی یعنی اللہ والے اگر سوچیں کہ ان پر کوئی کرم ہو جائے تو وہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں جو لکھا ہے کہ مشرق کا علاقہ بھی دھس جائے گا، مغرب کا بھی دھس جائے گا، جزیرہ نما عرب بھی دھس جائے گا، یہ تو ایسا ہوگا۔ اچھا، اب یہ کب ہوگا، یہ ہے اصل سوال۔ تو سرکار گوھر شاہی نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی ہے اور ایک خبر دی ہے کہ دنیا کی تباہی جب ہوگی تو اس کی شروعات جو ہے وہ سان فرانسسکو سے ہوگی، امریکہ کا ساحلی شہر سان فرانسسکو۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو سان فرانسسکو ہوگا وہ زیر آب آ جائے گا، دھس جائے گا۔ جب تم کو خبر ملے کہ سان فرانسسکو سبمرج ہو گیا ہے، زیر آب آ گیا ہے، تو سمجھ جاؤ کہانی شروع ہو گئی ہے، بس یہ اینڈ آف دا ورلڈ شروع ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر سان فرانسسکو دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تو بس بالکل سمندر میں ہی رہتے ہیں لوگ، سمندر ہی ہے وہ۔ جب ہم یعنی سان فرانسسکو شہر میں جاتے ہیں، کتنا لمبا برج ہے وہ، گولڈن گیٹ نہیں، اس سے پہلے بھی تو جب ایئرپورٹ جاتے ہیں سان فرانسسکو کے ایئرپورٹ، کتنا لمبا برج نہیں آتا، سمندر کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ اور یہی حال کراچی کا ہے۔ کراچی میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام انہوں نے ٹاور رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ جائیں نا بس وغیرہ میں اور آپ کو وہاں جانا ہو تو آپ کہ جی کہاں جا رہے ہیں، ٹاور جا رہے ہیں، تو وہ ٹاور بنا ہوا ہے وہاں پر۔ ڈینسو ہال سے آگے تھوڑا سا جائیں تو ٹاور ہے۔ اچھا، وہ جو ٹاور کا جو بالکل اوپر کی جو چیز ہے نا، وہ ہے کراچی کے سمندر کی سطح۔ ہاں، یہ برٹش نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ ٹاور کا جو اوپر کا جو ہائٹ ہے نا، وہ سطح سمندر سے ہے۔ تو اب ٹاور جتنا بڑا ہے آپ اتنا دیکھ لیں کہ اتنا کراچی سطح سمندر سے نیچے ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی عبداللہ شاہ غازی جو تھے نا، ان کو جو ہے یہ اہل بیت سے تھے، عبداللہ شاہ غازی، تو ان کو حضور کا حکم ہوا کہ تم یہاں جاؤ اور یہاں رہو تاکہ یہ کراچی کو سمندری طوفان سے بچائیں کہ امام مہدی نے یہاں آنا ہے۔ اس لیے یہ سمندر کے اوپر بیٹھ گئے جا کے، ان کا مزار بھی وہیں ہے، عبداللہ شاہ غازی۔ اچھا، کچھ روایتوں میں نے یہ بھی سنا کہ بھئی قیامت سے 40 سال پہلے سندھ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، جب سرکار سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے 2-4 دن بعد ہی میں نے بھی خواب دیکھا کہ وہ سمندری طوفان آ گیا ہے اور میں اکیلا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں، باقی سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو بچ گیا، لیکن اب میں کروں گا کیا یہاں پر اکیلا؟ تو اس وقت یہ بڑے جو ہے نا منصوبے تھے کہ یہ تباہ ہو جائے دنیا، یعنی طوفان آ جائے۔ ایک وقت پھر یہ آیا کہ شاہ عبداللہ غازی نے کہا کہ جتنا میں روک سکتا تھا میں نے روک لیا، اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں سرکار۔ پھر انہوں نے کراچی کو سرکار گوھر شاہی کے حوالے کر دیا، کیونکہ مزید اب اس کو روکنا ان کے کام نہیں تھا بس کا۔ اچھا، کیسے نہیں تھی ان کے بس کی بات؟ یہ سمندر جو ہوتا ہے نا، اس سمندر کی لہروں کو موکلات چلاتے ہیں، یہ خود بخود نہیں پانی آتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لہریں آ رہی ہیں، بار بار آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو یہ خود بخود آ رہی ہیں؟ خود بخود تو نہیں آ رہی ہیں، ان کو جو ہے موکلات لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اگر فرض کیا سمندری طوفان سے آپ کو مارنا ہے تو اللہ سمندر کو تھوڑی بولے گا، وہ سمندر کی جو مخلوق ہے اس کو کہے گا چلو جی۔ اب یہ وہاں پر بیٹھ گئے سمندر پہ عبداللہ شاہ غازی،
اور جو مخلوق تھی سمندر کی وہ ان کا لحاظ کرتی رہی لیکن اب اگر اوپر سے آرڈر آ جائیں پھر لحاظ نہیں کرے گی. اوپر سے آرڈر آ جائیں تو اس کے بعد تو پھر امام مہدی کا زور چل سکتا ہے. تو اس لیے پھر اس تباہی کو دور کرنے کے لیے سرکار گوھر شاہی کا کرم ہو گیا. میں کسی فخری انداز میں یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے مشن کو سب سے زیادہ جو لوگ ملے ہیں جن پر سرکار نے کرم فرمایا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ مخلص تھے یا کنجر تھے، کرم جو فرمایا ہے، پرچار مہدی کی تحریک کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری جو سونپی ہے، ان لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے کراچی سے تعلق ہے، کسی نہ کسی طریقے سے. اب دیکھو قیوم بھائی، کراچی سے تعلق. قیوم کیسی انہوں نے مشن کی خدمت کی ہے. جاوید بھائی جو تھے کراچی سے تعلق. پھر اس کے بعد ندیم بھائی ہیں کراچی سے آئی ہے. غفور ہیں، غفور بھائی تو کراچی سے ان کا تعلق. تو اب اتنے سارے لوگوں کو وہاں سے چنا ہے تو اس شہر کے اوپر کرم نوازیاں تو ہوں گی نا. باقی پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں، سارے علاقے اچھے ہیں، لیکن سرکار گوھر شاہی کے ساتھ وفا کرنے میں نہ لاہور والے آگے آئے. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ وہ جگہ، جس جگہ کو سرکار نے 20 سال اپنے قدموں کی آہٹ سے نوازا، چلنے پھرنے سے نوازا، حیدرآباد شہر، وہاں سے کوئی وفادار گوھر شاہی نکلا نہیں، لانتی کردار لوگ نکلے. کوٹری شریف جہاں سرکار نے اتنا وقت بتایا، وہاں سے کوئی وفادار نہیں نکلا، سارے جو ہے نا وہ کھانے پینے والے بے وفا لوگ کھا کے سارا مکر گئے، زمینوں پر بھی قبضہ کر لیا، مال بھی گھسیٹ انہوں نے جو ہے ہڑپ کر لیا. اب کرم نوازی تو ہوگی نا. تو اس لیے کراچی کے اوپر ایک زیادہ کرم میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پرچار مہدی کی جو بین الاقوامی تحریک چلی ہے، اچھا صرف بین الاقوامی میں نہیں، پاکستان بھر میں بھی سرکار کے ساتھ جو لوگ آگے آگے چلے ہیں مشن لے کے، اس میں بھی کراچی کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لہٰذا وہ یہ کرم ہے کہ کراچی ابھی تک جو ہے بچا ہوا ہے. پھر سمندری بابا تھے، ان کے مرشد نے بھی، لاہور میں ان کے مرشد ملے ان کو، ان کے مرشد نے بھی کہا کہ جاؤ کراچی جا کے بیٹھ جاؤ. تو لاہور سے سمندری بابا پیدل آئے تھے اور اس میں ذات کا ذکر نہیں دیا، اسی لیے ان کو جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی تھی کہ سرخی پاؤڈر اللہ ہو، یہ جو آ کے 2 دن کے بچے جو ہے نا میرے سامنے، ان کو اس بات سے جو ہے نا ان کو یعنی احساس کمتری محسوس ہوتی تھی. سرکار معاف فرمائے، ان کو احساس کمتری ہوتی، دیکھو جی میں یعنی اتنا بڑا مرتبہ لے کے بیٹھا ہوں، اس میں ذات نہیں ہے میرے پاس، اور یہ جو اچکتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں گناہوں میں لت پت، نہ ان کو اللہ کے نام کی تمیز ہے، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ تصوف کا پتہ ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. تو دیکھو یہ، اور ہم اتنے مرتبے والے ہونے کے باوجود ہمیں اس میں ذات عطا نہیں ہوا. تو کتنی بڑی کرم نوازی ہے نا یہ سرکار گوھر شاہی کی. Bringing light, love, and peace in your life.